میں روزگار کی تلاش کی ایک اور تھکا دینے والی اور ناکام کوشش کے بعد بھاری قدموں سے پیدل اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی مایوسی اور مستقبل کے حوالے سے بے شمار اندیشے چٹکیاں لے رہے تھے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سڑک کے ایک موڑ پر لوگوں کا غیر معمولی رش نظر آیا۔ شور و گل، چیخو پکار اور تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا جو دائرہ بنائے کھڑا تھا۔ انسانی فطرت ہے نا کہ جہاں بھی کوئی حادثہ ہو لوگ مدد کے لیے کم اور تماشا دیکھنے کے لیے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی سوچوں کو جھٹکا اور تجسس کے مارے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دائرے کے مرکز میں دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل دہل گیا۔ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا کمزور پھل فروش خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی لکڑی کی ریڑھی سڑک کے درمیان الٹی پڑی تھی جس کا ایک پہیا ٹوٹ کر دور جا گرا تھا۔ سیب، کیلے، امرود اور کچھ سبزیاں دور دور تک سڑک پر بکھری پڑی تھی اور کئی گاڑیوں کے ٹائروں تلے آ کر کچلی جا چکی تھی۔ وہ بوڑھا مزدور شدید زخمی تھا۔ اس کے سر اور چھاتی سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرا رہا تھا۔ سڑک پر بہتا ہوا سرخ خون ایک بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس تپتی سڑک پر جہاں سینکڑوں لوگ جمع تھے کوئی بھی اس تڑپتے ہوئے انسان کو چھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ لوگ اپنے موبائل فون سے ویڈیو بنا رہے تھے، کچھ حادثے کی وجہ پر بحث کر رہے تھے اور کچھ محض افسوس کا اظہار کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرا ضمیر تڑپ اٹھا، مجھ سے یہ بے حسی برداشت نہ ہوئی۔ میں نے بلند آواز میں لوگوں کو جھنجھوڑا، خدا کے لیے تماشا مت دیکھو، یہ انسان مر رہا ہے، کوئی آگے بڑھے اور میری مدد کرے، اسے ہسپتال پہنچانا ہے۔ لیکن افسوس، میری آواز پتھر کے بتوں سے ٹکرا کر لوٹ آئی، کسی کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ صرف تماشائی ہیں تو میں نے خود آگے بڑھ کر اس بوڑھے کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ میرا ہاتھ اس کے گرم خون سے بھر گیا۔ میں نے سڑک کی طرف رخ کیا اور آنے جانے والی گاڑیوں کے سامنے ہاتھ کھڑے کیے۔ کئی گاڑیاں مجھے دیکھ کر اپنی رفتار تیز کر کے گزر گئی، لیکن جیسے انہیں ڈر ہو کہ وہ کسی پولیس کیس میں نہ پھنس جائیں۔ آخر کار میری قسمت اچھی تھی کہ ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی والے نے بریک لگائی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، بھائی خدا کے لیے اس بوڑھے کو ہسپتال پہنچا دو، اس کا کوئی نہیں ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد حامی بھر لی۔ میں نے اکیلے ہی اپنی پوری طاقت جمع کر کے اس بوڑھے مزدور کو سڑک سے اٹھایا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر لٹا خود اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے بھر میں اس بوڑھے کے ہاتھ سہلاتا رہا، اسے حوصلہ دیتا رہا، بابا جی ہم پہنچنے والے ہیں، ہمت مت ہارنا۔ اس نے ایک بار اپنی دھندلی آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ بول نہ سکا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ہسپتال پہنچتی میں نے سٹریچر منگوایا اور ڈاکٹروں کو آوازیں دی۔ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے باہر ہی روک دیا۔ میں وارڈ کے باہر کوریڈور میں رکھی بینچ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس انجان بوڑھے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ میری قمیض اور پتلون پر خون کے گہرے دھبے لگ چکے تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب بابا جی کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، اپنے دستانے اتارے اور افسوسناک لہجے میں کہا، آئی ایم سوری، ہم نے پوری کوشش کی لیکن ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور سر پر لگنے والی چوٹیں اتنی شدید تھیں کہ وہ جانور نہ ہو سکے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ایسا انسان جسے میں گھنٹہ بھر پہلے تک جانتا بھی نہیں تھا، اس کی موت نے میرے دل پر گہرا زخم لگا دیا۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگا۔ ابھی اس واقعے کو چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ہسپتال کے کوریڈور میں ایک نوجوان لڑکی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ بدحواس ننگے پاؤں ہسپتال کے عملے سے اپنے باپ کا پوچھ رہی تھی۔ کسی نے اسے ایمرجنسی وارڈ کا راستہ دکھایا۔ جیسے وہ وارڈ کے اندر داخل ہوئی
اور سفید چادر میں لپٹی اپنے باپ کی لاش دیکھی، وہ ایک زوردار چیخ مار کر لاش سے لپٹ گئی۔ بابا آنکھیں کھولو بابا، تم اکیلے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم کیسے جا سکتے ہو؟ میرا تمہارے سوائے اس دنیا میں کون ہے بابا؟ میں نے تو ابھی تمہارے لیے کھانا بنا کر رکھا تھا، تم نے کہا تھا جلدی آؤ گے۔ بابا بات کرو نا۔ اس لڑکی کا نام نگینہ تھا۔ اس کے دل و دوز، بین، اس کی سسکیاں اور اس کا اپنے باپ کی لاش کو جھنجھوڑنا ایسا منظر تھا کہ وہاں موجود اسپتال کا عملہ اور دیگر مریضوں کے لوائقین بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کا سارا دکھ اس ایک کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ اسپتال میں موجود ایک بزرگ جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے جہاں وہ بوڑھا ریڑھی لگاتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا، بیٹا اس لڑکی کا نام نگینہ ہے، اس کا اس دنیا میں اپنے باپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ یہ خاندان انتہائی غریب ہے اور اب اس بوڑھے کے جانے کے بعد یہ لڑکی بالکل لاوارث اور بے سہارا ہو گئی ہے۔ میں نے نگینہ کو دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، ایک تڑپ، ایک ذمہ داری کا احساس۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے اس بے سہارا لڑکی کا ہاتھ نہ تھاما تو یہ ظالم معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ بابا کی تدفین اور دیگر رسومات میں نے اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھ کر پوری کی، کیونکہ نگینہ کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو یہ سب سنبھالتا۔ ان چند دنوں میں میں نے نگینہ کی حالت کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ گمسم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے اور وہ اپنے معذور بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کے بس دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ اس کچے ٹوٹے ہوئے مکان میں غربت اور بے کسی کا راج تھا۔ تدفین کے کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے اپنے دل کا فیصلہ اپنی ماں کے سامنے رکھنے کی ہمت پیدا کی۔ ایک شام جب میری ماں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، میں ان کے پاس گیا اور ان کے گھٹنوں کو چھو کر بیٹھ گیا۔ اماں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ ماں نے تسبیح روکی اور میری طرف دیکھا۔ ہاں عرفان بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ اماں، وہ لڑکی نگینہ جس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں اسے اسپتال لے کر گیا تھا، وہ بالکل لاوارث ہو چکی ہے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس یتیم لڑکی کو سہارا دینے کے لیے اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ یہ سنتے ہی ماں کا چہرہ غصے سے بالکل لال پیلا اور سرخ ہو گیا۔ انہوں نے تسبیح سائڈ پر رکھی اور کڑک دار آواز میں بولی، کیا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا عرفان؟ ایک سڑک چاپ غریب اور لاوارث لڑکی سے تم شادی کرو گے کیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم نے اپنے خاندان کا معیار دیکھا ہے؟ تمہاری بڑی بھابھی شگفتہ اتنی بڑی ڈاکٹر ہے، اس کا اپنا کلینک ہے۔ تمہاری چھوٹی بھابھی نبیلہ کالج میں پروفیسر ہے۔ ہمارے خاندان کی سوسائٹی میں ایک عزت ہے، ایک نام ہے، اور میں تمہارے لیے بھی کسی بڑے کھاتے پیتے اور معزز خاندان کی لڑکی تلاش کروں گی، نہ کہ کسی بھکاری کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بناؤں گی۔ ماں کی باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صرف دولت اور مرتبے کو دیکھ رہی تھی، اس یتیم لڑکی کی بے بسی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تڑپ اٹھا اور اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، میں ایک ناکام انسان ہوں، بے روزگار ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس معصوم لڑکی کی آبرو بچانے کے لیے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے اس کا ہاتھ نہ تھاما تو وہ اور اس کا معذور بھائی بھوک سے مر جائیں گے یا یہ دنیا انہیں نوچ کھائے گی۔ اماں، اپنی ماں ہونے کا حق ادا کریں اور مجھے اس نیکی کی اجازت دے دیں۔ میں روتے ہوئے ان کے پیروں سے لپٹ گیا۔ ماں نے جب میری آنکھوں میں سچے آنسو دیکھے، میری تڑپ اور ضد کو محسوس کیا تو ان کا دل موم تو نہیں ہوا، لیکن وہ میری حالت دیکھ کر مجبوراً آمادہ ہو گئی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی خود ہی برباد کرنی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، چلو مجھے لے چلو اس کے گھر، لیکن یاد رکھنا اس رشتے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ اگلے ہی دن میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر نگینہ کے گھر روانہ ہوا۔ وہ شہر کے ایک پسماندہ اور غریب علاقے میں واقع ایک کچا مکان تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ہی غربت صاف جھلکتی تھی۔ بیرونی لڑکی کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر ایک پرانی چادر لٹک رہی تھی۔
جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے صحن خالی تھا، کمرے کے اندر سے ایک سرسراہٹ کی آواز آئی۔ ہم اندر گئے تو دیکھا کہ نگینہ کا چھوٹا معذور بھائی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں بے جان تھیں اور چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوف تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ڈر گیا۔ معلوم ہوا کہ نگینہ اس وقت گھر پر نہیں تھی، وہ کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے ماں کو وہیں بٹھایا اور پڑوس سے ایک بزرگ عورت کو بلا لیا جو نگینہ کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ بزرگ عورت ہمارے خاندان سے اور ہماری شرافت سے اچھی طرح واقف تھی۔ جب میری ماں نے اس بزرگ خاتون سے بات کی کہ میرا بیٹا عرفان نگینہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مجھے اور میری ماں کو بے شمار دعائیں دی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، تم نے اس یتیم اور بے سہارا بچی کا ہاتھ تھام کر اس پر اور اس کے معذور بھائی پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم دے گا۔ کچھ ہی دیر میں نگینہ بھی واپس آ گئی۔ وہ سادہ سے کالے سوٹ میں ملبوس تھی، چہرے پر حیا اور آنکھوں میں اب بھی اپنے باپ کے جانے کا غم تھا۔ جب اسے اس رشتے کا پتہ چلا تو وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب زندگی میں کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور وہ میری نیت اور اچھائی کو ہسپتال کے واقعے سے جان چکی تھی۔ رسم و رواج اور دھوم دھام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی وقت محلے کے قریبی جامع مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا اور محلے کے 2-3 معزز لوگوں کی موجودگی میں انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر کسی زک و برق کے نگینہ کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ حق مہر کی معمولی رقم ادا کی گئی اور نکاح کے بعد امام صاحب نے ہمارے حق میں دعا کروائی۔ یوں نگینہ اب میری شریک حیات بن چکی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے معذور بھائی کو تسلی دی کہ ہم جلد ہی اس کا بھی کوئی انتظام کریں گے، اور نگینہ کا مختصر سا سامان جو چند پرانے کپڑوں پر مشتمل تھا ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈال کر اسے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں نگینہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر داخل ہوا تو شروع کے چند دن مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں نے بظاہر خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور گھر کے دیگر افراد بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میری ماں نے نگینہ کو قبول تو کر لیا ہے اور اب اسے اس گھر میں ایک بہو کا مقام مل جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی، یہ صرف میری ایک معصومانہ غلط فہمی تھی، ایک ایسا سراب تھا جس کی حقیقت بہت جلد کھلنے والی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول دولت، ڈگریاں اور سماجی رتبے کے ارد گرد گھومتا تھا۔ میری بڑی بھابھی شگفتہ جو کہ پیشے سے ایک جانی مانی ڈاکٹر تھی اور ان کا اپنا نجی کلینک تھا، وہ اپنے مرتبے پر بے حد مغرور تھی۔ اسی طرح میری چھوٹی بھابھی نبیلہ جو ایک سرکاری کالج میں پروفیسر تھی، وہ بھی خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی تھی۔ ان دونوں کے نزدیک انسانیت کی قیمت صرف اس کے بینک بیلنس اور خاندان کے نام سے تھی۔ شادی کے تیسرے دن جب بڑی بھابھی شگفتہ ہسپتال سے واپس آئی اور انہوں نے پہلی بار نگینہ کو صحن میں دیکھا تو ان کے چہرے پر شدید ناگواری اور حقارت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ نگینہ کو سر سے پاؤں تک یوں دیکھنے لگی جیسے کوئی کسی گندگی کے ڈھیر کو دیکھتا ہے۔ نگینہ ڈر کر ایک طرف سہم گئی۔ بھابھی شگفتہ الٹے قدموں میرے کمرے کی طرف آئیں جہاں میں اپنے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ انہوں نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور انتہائی زہریلے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ عرفان، یہ تم نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے اپنا فیوچر اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے۔ میں ان کی اس تلخ کلامی پر ہکا بکا رہ گیا اور کہا، بھابھی ہوا کیا ہے؟ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں اس کالی کلوٹی لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہوں جسے تم سڑک سے اٹھا کر اس گھر میں لے آئے ہو۔ شگفتہ بھابھی نے اونچی اور تحقیر آواز میں کہا، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ صحن میں کھڑی نگینہ ایک ایک لفظ صاف سن رہی تھی۔ بھابھی نے اپنی زہر افشانی جاری رکھتے ہوئے کہا، نہ اس کی شکل اچھی ہے، نہ اس کا کوئی خاندانی پس منظر ہے، اور نہ ہی یہ تعلیم یافتہ ہے۔ ذرا اس کی حالت تو دیکھو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ساری زندگی شادی نہ کرتے، کنوارے رہ جاتے، یا پھر اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا تو کسی جھونپڑی کی فقیرنی سے شادی کر لیتے، کم از کم ہمارے خاندانی معیار کا جنازہ تو نہ نکلتا۔ میں بھابھی شگفتہ کی دل سے عزت کرتا تھا
انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا، لیکن آج ان کی زبان سے یہ جاہلانہ اور سنگ دلانہ باتیں سن کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے ان کی اس چھوٹی اور پست سوچ پر شدید افسوس ہوا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بحث کرنے سے بات مزید بگڑے گی اور میری ماں بھی ان کا ہی ساتھ دے گی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا اس چھوٹے سے کمرے میں گیا جہاں نگینہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی نرمی سے کہا، نگینہ، بھابھی کی باتوں کا برا مت مانو، وہ ابھی تمہیں جانتی نہیں ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ تم دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ نگینہ نے روتے ہوئے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے دل پر لگنے والا یہ زخم بہت گہرا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا بلکہ حالات سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ میں چونکہ بے روزگار تھا اور صبح سے شام تک جاب کی تلاش میں گھر بار رہتا تھا، میری اسی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر والوں نے نگینہ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ایک دن جب میں گھر پر نہیں تھا، میری دونوں بھابھیوں نے ماں کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک سازش تیار کی۔ چھوٹی بھابھی نبیلہ نے کہا، اماں اب اگر یہ مفت خور لڑکی اس گھر میں آ ہی گئی ہے اور ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے تو کیوں نہ اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ بڑی بھابھی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے نبیلہ، کیوں نہ ہم گھر کی ملازمت کی چھٹی کروا دیں، اس کے پیسے بھی بچیں گے اور یہ جو دن بھر مفت کی روٹیاں توڑتی ہے اس کا کچھ کام بھی بنے گا۔ ماں جو پہلی نگینہ سے خار کھائے بیٹھی تھی، انہوں نے فوراً اس تجویز کو پسند کیا اور اسی دن ملازمہ کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اب بیچاری نگینہ کی زندگی ایک بدترین غلام جیسی ہو گئی۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتی، پورے گھر کے لیے ناشتہ بناتی، برتن دھوتی اور پھر پورے بڑے مکان کی صفائی میں لگ جاتی۔ میری ماں اور بھابیاں آرام سے سو کر اٹھتی اور نگینہ کو مسلسل آرڈرز دیتی، نگینہ میرے کمرے کا پوچھا لگاؤ، نگینہ یہ کپڑے دھو، نگینہ دوپہر کے کھانے میں یہ بناؤ۔ صبح سے لے کر رات گیا تک وہ مشین کی طرح کام کرتی۔ جب وہ بیچاری بری طرح تھک جاتی اور دم لینے کے لیے چند منٹ کے لیے کسی چارپائی یا فرش پر بیٹھتی تو گھر کا کوئی نہ کوئی فرد پہنچ جاتا اور اسے تانے دے کر دوبارہ کام پر کھڑا کر دیتا۔ اس کے آرام کرنے پر سخت پابندی تھی۔ اس پر ظلم یہ تھا کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ بچہ کچا ہوتا وہ اسے دے دیا جاتا۔ گرمیوں کے دن تھے اور لاہور کی حبس زدہ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن نگینہ صبح سے مسلسل کام کر رہی تھی، اس نے پانی بھی نہیں پیا تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو گئی اور اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر صحن میں رکھی ایک چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اسی وقت چھوٹی بھابھی نبیلہ اپنے کمرے سے نکلی۔ انہوں نے نگینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ چلاتی ہوئی آئیں اور غصے سے ڈانٹ کر کہا، اوئے کام چور، یہاں نواب زادی کی طرح کیوں بیٹھی ہو؟ جلدی اٹھو اور میرے کمرے میں جا کر میرے کپڑے استری کرو۔ مجھے 8 بجے کالج پہنچنا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے اور تم یہاں ڈرامے کر رہی ہو۔ نگینہ نے کمزور آواز میں کہا، بھابھی میرا سر بہت چکرا رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے دیں۔ خبردار، جو کوئی بہانہ بنایا، اٹھو اور ابھی کام کرو۔ نبیلہ نے سختی سے حکم دیا۔ طبیعت کی اس شدید خرابی کے باوجود بیچاری نگینہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور استری بورڈ کے پاس جا کر بھابھی نبیلہ کی قیمتی ریشمی قمیض استری کرنے لگی۔ وہ استری کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے استری اسی قیمتی قمیض کے اوپر گر گئی۔ کچھ ہی سیکنڈ میں کپڑا جلنے کی بو پورے دالان میں پھیل گئی۔ نبیلہ بھابھی بھاگتی ہوئی آئیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مہنگی قمیض بیچ میں سے جل کر راکھ ہو چکی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ غصے اور حوث زر نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ چیخیں، کم بخت منحوس لڑکی، میری اتنی قیمتی قمیض جلا دی تم نے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے نیچے گری ہوئی نیم بے ہوش نگینہ کو بالوں سے پکڑا اور اسے 2-3 زوردار تھپڑ مارے۔
اتنے سے بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے بورڈ پر رکھی ہوئی وہ گرم استری اٹھائی اور نگینہ کی ٹانگ پر لگا دی۔ اماں جی بچائے! نگینہ کی ایک دردناک اور فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی اور اس کی ٹانگ کی جلد جھلس گئی تھی۔ اسی وقت بڑی بھابھی شگفتہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ان کے دل میں رحم آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے الٹا نبیلہ کی پیٹھ تھپتھپائی اور سرد لہجے میں کہا، نبیلہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ان جیسے نیچ لوگوں کا علاج ہی یہی ہے، ورنہ یہ سچ پر چڑھ جاتے ہیں۔ لاوارث اور بے سہارا سمجھ کر گھر کا ہر فرد بیچاری نگینہ پر ظلم کی انتہا کر رہا تھا اور وہ معصوم یہ سب چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اب اس کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں سے نکالی گئی تو اس کا معذور بھائی سڑک پر آ جائے گا، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ نگینہ یہ سارا ظلم مجھ سے چھپا رہی تھی۔ جب میں شام کو گھر لوٹتا تو وہ اپنی جلی ہوئی ٹانگ کو بھاری شلوار اور دوپٹے سے ڈھانپ لیتی۔ فرش پر گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر بھی چوٹ آئی تھی اور نیلا نشان پڑ گیا تھا۔ جب میں نے رات کو اس کے سر پر وہ نشان دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، نگینہ یہ سر پر کیا ہوا ہے، یہ چوٹ کیسے لگی ہے، تو اس نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ لائی، اپنی جلی ہوئی ٹانگ کے درد کو دل میں چھپایا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کچھ نہیں عرفان، وہ صبح سین میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، بس یہ معمولی سی چوٹ آئی ہے مجھے، آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اس کی معصومیت پر یقین کر بیٹھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس گھر کے قید خانے میں روز جیتی اور روز مرتی تھی اور اس پر ظلم کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے تھے۔ اگلے دن ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس کی تیاریاں کئی روز سے چل رہی تھیں۔ چھوٹی بھابھی نبیلہ نے اپنے کالج کے پورے سٹاف اور پروفیسروں کو مدعو کر رکھا تھا، جبکہ بڑی بھابھی شگفتہ نے بھی اپنے کلینک کے ڈاکٹر اور معزز عملے کو اس دعوت میں بلایا تھا۔ گھر کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا اور خاندانی وقار کا مظاہرہ کرنے کے لیے مہنگے ترین برتن نکالے گئے۔ اس بڑی دعوت کا سارا بوجھ اکیلی نگینہ کے کمزور کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ دعوت سے ایک دن پہلے ہی میری ماں اور دونوں بھابھیوں نے نگینہ کو کمرے میں بلا کر سخت لہجے میں وارننگ دی۔ بھابھی شگفتہ نے حیا وقارت سے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، سنو لڑکی، کل گھر میں شہر کے نامور لوگ آ رہے ہیں، کچن کا سارا کام، کھانا پکانا، صفائی اور مہمانوں کی توازو، یہ سب تم نے اکیلے کرنا ہے۔ اگر تم نے اپنی طبیعت خرابی کا کوئی ڈرامہ رچایا یا کوئی بہانہ بنایا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اپنی اوقات میں رہ کر کام کرنا۔ نگینہ بیچاری، جس کی ٹانگ استری سے بری طرح جھلس چکی تھی اور جس کے سر میں شدید درد تھا، اس نے خوف سے کانپتے ہوئے سر جھکا دیا اور چپ چاپ کچن میں چلی گئی۔ دعوت والے دن صبح سے ہی نگینہ کچن کے تپتے ہوئے ماحول میں کام کر رہی تھی۔ گرمی، حبس اور لکڑیوں گیس کے چولہے کی تپش نے اس کا برا حال کر دیا تھا، لیکن وہ درد اور نکاہت کے باوجود لگی رہی۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اس گہما گہمی میں کسی نے اسے ایک لقمہ کھانا تک نہ دیا، یہاں تک کہ وہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کر سکی تھی اور شدید بھوک و پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ شام کے وقت مہمانوں کی آمد شروع ہوئی، پرتعیش گاڑیاں باہر آ کر روکی اور ڈرائنگ روم میں معزز مہمانوں سے بھر گیا۔ نگینہ پسینے سے شرابور بھاری ڈشیں اٹھا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک مہمان خاتون نے، جو میری ماں کی پرانی سہیلی تھی، کچن سے نکلتی ہوئی نگینہ کی خستہ حالی، اس کے پرانے لباس اور پسینے سے تر چہرے کو دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے میری ماں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، بیگم صاحبہ، یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو کبھی اسے یہاں نہیں دیکھا۔ میری ماں نے ایک لمحے کے ہچکچاہٹ کے بغیر انتہائی سرد مہری سے جواب دیا، ارے کچھ نہیں بہن، یہ ہماری گھر کی نئی ملازمہ ہے۔ پاس ہی کھڑی شگفتہ بھابھی نے بات کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ کا تڑکا لگایا، جی بالکل، ہماری جو پرانی ملازمہ تھی وہ کچھ خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے گاؤں چلی گئی، تو ہم نے عارضی طور پر اسی نئی ملازمہ کو رکھ لیا ہے۔ بس خاندانی گھروں میں کام کاج کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تو رہتی ہی ہے۔ نگینہ نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے۔ اپنی ساس اور جٹھانی کے منہ سے خود کو ملازمہ کہلواتے سن کر
اس کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ سب وہی جانتی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو پی لیے اور خاموشی سے مہمانوں کو کھانا سرو کرتی رہی۔ جب تمام مہمان کھانا کھا چکے تو کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگ گیا۔ نگینہ بھوک سے نڈال ہو کر کچن کے فرش پر بیٹھ گئی۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ وہ بے ہوش ہونے والی ہے تو انہوں نے شگفتہ سے کہا، شگفتہ، اس کم وقت نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسے کچھ کھانے کو دے دو، ورنہ یہ مہمانوں کے سامنے کہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تو ہمارا جگ ہنسائی ہوگی۔ شگفتہ بھابھی نے پلیٹوں میں بچا ہوا باسی کھانا، ہڈیاں اور تھوڑا سا سالن ایک پرانی پلیٹ میں ڈالا اور حقارت سے نگینہ کے سامنے فرش پر رکھ دیا۔ ٹھیک اسی لمحے میں جاب کے انٹرویو سے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں ڈائننگ ہال اور کچن کی طرف بڑھا، وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف میز پر تمام مہمان اور گھر والے ہنس ہنس کر لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور دوسری طرف میری بیوی، میری عزت نگینہ کچن کے کونے میں فرش پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے وہ بچا کچا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور چہرے پر کرب کی انتہا تھی۔ میرا خون ابل پڑا، غیرت انسانی نے جوش مارا اور میں نے تمام رشتوں کا لحاظ بالائے طاق رکھ دیا۔ میں جلدی سے نگینہ کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرش سے اٹھایا اور اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ پھر میں واپس ہال میں آیا اور تمام مہمانوں کے سامنے بلند اور گرج در آواز میں اپنی ماں اور بھابھیوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگوں کو ذرا بھی شرم اور احساس نہیں ہے؟ مانا کہ یہ غریب ہے، لیکن کم از کم یہ تو سوچ لیتے کہ یہ اس گھر کی بہو ہے، یہ میری بیوی ہے۔ میری یہ آواز سن کر پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ مہمان خواتین ہکا بکا رہ گئیں اور ایک دوسرے کی طرف حیرت اور ملامت بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ انہوں نے فوراً شگفتہ اور نبیلہ کی طرف رخ کیا اور کہا، تم دونوں تو کہہ رہی تھی کہ یہ تمہارے گھر کی ملازمہ ہے، یہ تو عرفان کی بیوی ہے، تم لوگوں نے اپنی بہو کے ساتھ یہ سلوک رکھا ہوا ہے۔ میری ماں نے جب یہ دیکھا تو ان کا خاندانی بھرم اور جھوٹی عزت خاک میں مل گئی، تو وہ غصے سے تلملا اٹھیں اور مہمانوں کے سامنے میرے پاس آ کر چبائے ہوئے لہجے میں بولیں، عرفان تم پاگل ہو گئے ہو، مہمانوں کے سامنے یہ سب تماشا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کی بات گھر میں ہی رہتی۔ میں نے تڑپ کر جواب دیا، اماں جب آپ کو میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں، میری بیوی کی حرمت کا کوئی بھی احساس نہیں، تو میں کیوں خاموش رہوں؟ میں نے سب کے سامنے چیخ کر کہا کہ ہاں، میں نے اس یتیم لڑکی سے شادی کی ہے اسے سہارا دینے کے لیے، اور شاید میری یہی نیکی میرے گھر والوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے اس بیچاری پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ مہمان یہ رنگ دیکھ کر جلدی جلدی تعزیت اور بہانے بنا کر گھر سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے جاتے ہی گھر کا ماحول ایک میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ماں، شگفتہ اور نبیلہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں اور شدید لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اسی دوران میرا بڑا بھائی اشرف، جو اب تک خاموش تھا، وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ بدتمیز انسان، ماں کے سامنے زبان چلاتے ہو؟ اشرف نے چلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ سڑک سے اٹھا کر اس بازارو لڑکی کو یہاں لے کر آؤ؟ اگر یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی تو اسے یہی سب برداشت کرنا پڑے گا۔ ہماری عورتیں اس گھر کی ملکہ ہیں اور یہ ملازمہ ہی رہے گی۔ دوسرے بھائی خالد نے بھی بڑے بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کڑوے لہجے میں کہا، عرفان ہوش کے ناخن لو، مشکل وقت میں ہم بھائی ہی تمہارے کام آئیں گے، یہ سڑک کی اٹھائی ہوئی لڑکے تمہارے کام نہیں آئے گی، اپنی اوقات مت بھولو۔ میں نے اس رات فیصلہ کر لیا کہ میں نگینہ کو لے کر اس جہنم نما گھر سے نکل جاؤں گا، لیکن میری سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اس وقت بالکل بے روزگار تھا، میری جیب خالی تھی اور میں ایک ایک روپے کا محتاج تھا۔ مجبوراً مجھے وہ رات زہر کے گھونٹ پی کر گزارنی پڑی۔ اگلے ہی دن مجھے ایک جوتے بنانے والی فیکٹری سے انٹرویو کی کال آئی۔ دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ میں نگینہ کو کمرے میں بند رہنے کی تاکید کر کے انٹرویو دینے چلا گیا، لیکن جب میں شام کو واپس لوٹا تو سہن سے مجھے نگینہ کے زارو قطار رونے کی آوازیں آئیں۔ میں بدحواس ہو کر کمرے میں گیا تو دیکھا کہ نگینہ فرش پر بیٹھی اپنے سر کو پیٹ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، نگینہ خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا ہے؟
کسی نے پھر کچھ کہا تمہیں؟ نگینہ نے روتے ہوئے ٹوٹتی ہوئی آواز میں بتایا، عرفان، آج کئی مہینوں بعد میرا معصوم بھائی مجھ سے ملنے یہاں آیا۔ وہ کسی طرح رینگتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، لیکن آپ کی ماں اور بھابھیوں نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے اسے محلے والوں کے سامنے بے عزت کیا، اسے دھکے دیے اور کہا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، تم جیسے بھکاریوں کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عرفان، میرا بھائی کوئی بھکاری نہیں ہے، وہ معذور ہے۔ یہ سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں سیدھا ماں کے کمرے میں گیا اور پوچھا، اماں، آپ نے اس معصوم معذور بچے کو کیوں نکالا؟ وہ تو صرف اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ اماں نے تسبیح چلاتے ہوئے بڑے فخر سے کہا، میں نے بالکل ٹھیک کیا، وہ معذور بھکاری ہمارے گھر کے دروازے پر آ گیا تھا۔ اس معاشرے میں ہماری کوئی عزت ہے یا نہیں؟ اگر کسی محلے والے یا ہمارے جاننے والے نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو ہماری عزت تو خاک میں مل جاتی نا، کہ اشرف اور خالد کے گھر ایسے بھکاری آتے ہیں۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ میں نے نگینہ کے آنسو پوچھے اور کہا، نگینہ، بس دعا کرو کہ اس جوتے کی فیکٹری میں میری جاب ہو جائے۔ جیسے مجھے پہلی تنخواہ یا کچھ پیسے ملیں گے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ہم کسی کچے یا کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہ لیں گے، سوکھی روٹی کھا لیں گے، لیکن یہاں نہیں رہیں گے۔ ابھی یہ دن گزر ہی رہے تھے کہ ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایک صبح نگینہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ گیلے کپڑوں کا ٹب اٹھا کر چھت پر گئی تاکہ انہیں رسی پر سکھا سکے۔ نیچے صحن میں چھوٹی بھابھی نبیلہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی شرارت سوچی۔ اس نے نگینہ کو مزید ذلیل کرنے اور گھر سے نکلوانے کا ایک گھنونا منصوبہ بنایا۔ وہ بھاگتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور بولی، اماں، ذرا چھت پر جا کر دیکھو، تمہاری لاڈلی بہو کپڑے سکھانے کے بہانے چھت پر کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ روز کا ڈرامہ ہے اس کا۔ ماں نے جب یہ سنا تو ان کے اندر کی سانس جاگ اٹھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے چھت پر پہنچی۔ نگینہ وہاں معصومیت سے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ ماں نے بغیر کچھ پوچھے، بغیر تصدیق کیے پیچھے سے جا کر نگینہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ بد چلن عورت، تمہاری یہ مجال! ماں نے چیختے ہوئے نگینہ کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے لانے لگی۔ نگینہ درد سے چیختی رہی، اماں جی، خدا کے لیے چھوڑیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، میں تو کپڑے سکھا رہی تھی۔ لیکن ماں پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ انہوں نے اسے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے دالان کے فرش پر پٹک دیا اور وہاں پڑا ایک ڈنڈا اٹھا کر اسے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ نبیلہ اور شگفتہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ماں چلاتی جا رہی تھی، ہمیں پتا تھا کہ تم جیسی سڑک چاپ لڑکیاں ایسا ہی ہوتی ہیں، تم ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دو گی۔ بد چلن کہیں کہ شام کو جب میں فیکٹری سے واپس آیا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو نگینہ چارپائی پر الٹی لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر اس کا دوپٹہ ہٹایا، میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نگینہ کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم نیلے اور سرخ زخموں سے چور تھا۔ اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کے گہرے نشانات ابھرے ہوئے تھے اور وہ پرانی جلی ہوئی ٹانگ کا زخم بھی دوبارہ ہرا ہو چکا تھا۔ وہ اب بھی مجھ سے اپنے زخم چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے اور انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا، نگینہ، اب بہت ہو گیا، یہ لوگ انسان نہیں درندے ہیں۔ اگر تم یہاں مزید کچھ دن رہیں تو یہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ تم ابھی اسی وقت اپنے اس پرانے کچے گھر میں اپنے معذور بھائی کے پاس چلی جاؤ، میں تمہیں وہاں چھوڑ کر آتا ہوں۔ جب تک میں کوئی انتظام نہیں کر لیتا تم وہی محفوظ رہو۔ میں نے نگینہ کا ہاتھ تھاما اور جیسے ہی دہلیز پر قدم رکھا وہ غصے سے چلا اٹھی، واہ رے واہ، بڑے میاں، بیوی کو اس کے میکے چھوڑائے، اب اس گھر کے کام کون کرے گا؟ کپڑے کون دھوئے گا؟ برتن کون صاف کرے گا؟ تمہاری وہ لاڈلی چلی گئی ہے تو اب میری بات کان کھول کر سن لو، اس گھر کے دروازے اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ وہ بد چلن اب دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی۔ ماں کی زبان سے نگینہ کے لیے دوبارہ بد چلن کا لفظ سن کر میری برداشت جواب دے گئی۔
میں نے اپنی زندگی میں کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج میری غیرت نے مجھے خاموش رہنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے سیدھا ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی مضبوط مگر دکھی لہجے میں کہا، اماں، صرف نگینہ ہی اس گھر سے نہیں گئی، بلکہ اب آپ کا یہ بیٹا عرفان بھی اس گھر میں ایک سیکنڈ نہیں رہے گا۔ جس گھر میں میری معصوم اور یتیم بیوی پر ملازمہ سے بدتر سلوک کیا جائے، جہاں اس کی آبرو پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں، وہ گھر میرے لیے کوئی محل نہیں، ایک دوزخ ہے۔ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر دونوں بھائی اشرف اور خالد اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ اشرف بھائی نے آگے بڑھ کر حقارت سے مجھے دیکھا اور بولے، جانا چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس گھر سے نکلے تو تمہیں ابا کی جائیداد میں سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ خالد بھائی نے بڑے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسے۔ ہاں عرفان، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سڑک پر بھیک مانگو گے تو یاد آئے گا کہ بھائی کیا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میری سگی ماں جس نے مجھے جنم دیا تھا، وہ خاموش کھڑی اپنے دوسرے بیٹوں کا ظلم دیکھتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر میرا ہاتھ نہیں تھاما، نہ مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت اور بے رخی تھی۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر نگینہ کے پاس کچے مکان میں آ گیا۔ شروع کے چند دن انتہائی کٹھن تھے۔ میرے پاس نہ جاب تھی، نہ جیب میں پیسے، اور نہ ہی گھر میں کھانے کو کچھ تھا۔ نگینہ کا مزدور بھائی ہمیں دیکھ کر خوش تو تھا، لیکن حالات کی سنگینی سے واقف تھا۔ میں سارا دن شہر کی سڑکوں پر خاک چھانتا، نوکری کی تلاش میں جوتے گھساتا اور شام کو مایوس لوٹ آتا۔ پھر ایک دن قدرت کو ہم پر رحم آیا۔ مجھے اسی جوتے بنانے والی فیکٹری کی طرف سے کال موصول ہوئی جہاں میں انٹرویو دے کر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک معمولی سیلز مین کی جاب پر رکھ لیا۔ تنخواہ بہت کم تھی، لیکن اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو لیے ایک تنکے کا سہارا تھی۔ فیکٹری کا مینیجر ایک بہت ہی رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ جب میں نے اسے اپنی گھریلو حالت اور غربت کا بتایا تو اس نے در پردہ میری مدد کرتے ہوئے مجھے ایڈوانس میں کچھ رقم دے دی، جس سے میں نے گھر کا راشن خریدا اور کچھ ضروری سامان خریدا۔ اسی دوران محلے کی ایک بزرگ خاتون کے ذریعے نگینہ کو ایک قریبی اکیڈمی میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا کام مل گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کام کرے، لیکن اس نے اصرار کیا کہ وہ میرا ہاتھ بٹھانا چاہتی ہے۔ ایک شام جب میں فیکٹری سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچے کمرے کے ایک کونے میں جہاں پرانی لالٹین جل رہی تھی، نگینہ فرش پر بیٹھی کچھ بہت ہی موٹی اور بھاری کتابیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے پاس انگریزی اور جنرل نالج کی ایسی کتابیں تھیں جو عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، نگینہ، یہ اتنی بھاری کتابیں، یہ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ نگینہ نے اپنی اینک اتاری۔ اس کی آنکھوں میں ایک پروکار چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، عرفان، میں نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی۔ میں نے اپنے بابا کی زندگی میں ماسٹرز کی تعلیم مکمل کر لی تھی اور میرا ایک خواب تھا، میں CSS کا امتحان پاس کرنا چاہتی تھی۔ میں 2 بار اس امتحان میں بیٹھ چکی تھی۔ پہلی بار ناکام ہوئی، لیکن اپنی دوسری کوشش میں نے CSS کا تحریری امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ یہ سن کر میرے جھٹکے کی انتہا نہ رہی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اگر تم نے تحریری امتحان پاس کر لیا تھا تو پھر آگے کیا ہوا؟ نگینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس دن میرا فائنل انٹرویو ہونا تھا، اس سے ٹھیک 2 دن پہلے بابا سڑک پر وہ دردناک حادثہ ہو گیا۔ بابا کی موت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں انٹرویو دینے نہ جا سکی اور میرا معذور بھائی اکیلا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرا خواب مٹی میں مل گیا تھا اور میں حالات کے تھپیڑوں کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ کے گھر میں ایک ملازمہ بن کر رہ گئی۔ میں نگینہ کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، نگینہ، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر والے جس لڑکی کو جیل اور سڑک چھاپ کہتے تھے وہ اتنی بڑی صلاحیت کی مالک ہے۔ تم ہار نہیں مانو گی، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم کامیاب ہو سکتی ہو، اور قدرت نے تمہیں یہ موقع دوبارہ دیا ہے۔ آج کے بعد تم ٹیوشن نہیں پڑھاؤ گی، گھر کے اخراجات کی فکر چھوڑ دو، تم اپنی پوری توجہ
صرف اور صرف CSS کی تیاری پر لگاؤ گی۔ اس دن کے بعد سے نگینہ کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اتنے دن دیکھا نہ رات وہ کچے مکان کی اس ٹوٹی ہوئی چھت تلے جہاں کبھی بارش کا پانی ٹپکتا تھا موم بتیاں اور لالٹین جلا کر رات کے 3 بجے تک پڑتی رہتی۔ میں اس کے لیے چائے بناتا، اسے حوصلہ دیتا اور جوتے کی فیکٹری میں دگنی محنت کرتا تاکہ اس کی کتابوں اور فارم کی فیسیں پوری کر سکوں۔ کچھ مہینوں بعد CSS کے دوبارہ امتحانات ہوئے اور نگینہ نے امتحان دیا۔ تحریری امتحان کا رزلٹ آیا تو اس نے نہ صرف اسے پاس کیا بلکہ پورے صوبے میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد فائنل انٹرویو کا مرحلہ آیا۔ اس بار وہ اپنے بابا کے غم کو اپنی طاقت بنا کر انٹرویو پینل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا اعتماد اس کی انگریزی پر گرفت اور اس کی ذہانت دیکھ کر بڑے بڑے بیوروکریٹس دنگ رہ گئے۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب فائنل رزلٹ کا اعلان ہوا۔ میں فیکٹری میں تھا جب نگینہ کا فون آیا۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ عرفان، میں پاس ہو گئی، میں نے CSS کلیئر کر لیا ہے اور میری سلیکشن ASP کے عہدے پر ہو گئی ہے، میں پولیس افسر بن گئی ہوں۔ عرفان، یہ سن کر فیکٹری کے شور میں میری چیخ نکل گئی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے میری نیت اور نگینہ کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے میرے گھر والوں نے استری سے جلایا تھا، جسے ڈنڈوں سے پیٹا تھا، جسے بدچلن اور کالی کلوٹی کہا تھا، آج وہ پاکستان پولیس کی ایک معزز افسر بن چکی تھی۔ ٹیسٹ اور ٹریننگ کے مراحل تیزی سے گزرے اور وہ دن بھی آ گیا جب نگینہ نے اپنے کندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے اور پولیس کی باوقار وردی پہنی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ ان مغرور لوگوں کو بتایا جائے کہ جسے وہ مٹی سمجھ رہے تھے وہ اصل میں قدرت کا ایک نایاب ہیرا تھی۔ جب وہ اپنی سخت ٹریننگ مکمل کر کے باقاعدہ طور پر ASP تعینات ہو گئی تو میرے دل میں ایک شدید خواہش جاگی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر والوں کو جو اپنی دولت اور رتبے کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے پتہ چلے کہ جس لڑکی کو انہوں نے سڑک کی دھول سمجھ کر پیروں تلے روندا تھا آج قدرت نے اسے کس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ ایک شام میں نے بازار سے بہترین مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدا اور کئی مہینوں بعد اپنے پرانے گھر کی دہلیز پار کی۔ گھر کا منظر ویسا ہی تھا۔ دالان میں شگفتہ بھابی اور نبیلہ بھابی میری ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی اور کسی مہنگے برانڈ کے کپڑوں پر بحث کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا سب کی نظریں مجھ پر پڑی اور چائے کی پیالیاں رک گئی۔ میری ماں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے چہرے پر اب بھی وہی پرانا تکبر تھا۔ ارے عرفان صاحب آئے ہیں، راستہ بھول گئے تھے کیا؟ یا پھر سڑک پر بھیک مانگتے مانگتے اب بھائیوں کی جائیداد کی یاد آ گئی؟ شگفتہ بھابی نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور نہیں تو کیا، ابا کی جائیداد میں حصہ مانگنے آیا ہوگا، اپنی اس کالی کلوٹی بیوی کا پیٹ جو پالنا ہے۔ میں نے ان کی تلخ باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پرسکون انداز میں مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور کہا، میں یہاں کوئی بھیک مانگنے یا جائیداد کی التجا کرنے نہیں آیا، میں تو آپ سب کا منہ میٹھا کروانے آیا ہوں، کیونکہ نگینہ اب ایک سرکاری افسر یعنی ASP تعینات ہو چکی ہے۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا مگر اگلے ہی دن دوپہر کے وقت ہمارے پرانے گھر کے باہر اچانک پولیس کی 2 تیز رفتار سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں پروٹوکول سکاٹ آ کر رکی۔ سائرن کی آواز سن کر پورے محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ پولیس کے مسلح جوان گاڑیوں سے اترے اور انہوں نے گھر کے مرکزی دروازے کو گھیرے میں لے لیا۔ اگلی گاڑی کا دروازہ ایک پولیس کانسٹیبل نے انتہائی احترام سے کھولا۔ گاڑی سے جو شخصیت باہر نکلی اسے دیکھ کر وہاں موجود محلے داروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ نگینہ تھی، سر پر پولیس کی باوقار کیپ، کندھوں پر چمکتے ہوئے ASP کے ستارے اور استری شدہ کڑک پولیس یونیفارم میں ملبوس نگینہ کا روب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور پروقار جلال تھا۔ جیسے ان سب کی نظریں نگینہ پر پڑیں ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ شگفتہ بھابی جو خود کو بہت بڑی ڈاکٹر سمجھتی تھی ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پروفیسر نبیلہ ابھی بھابی کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، وہ خوف سے کانپنے لگی۔ میرے بھائی اشرف اور خالد جو مجھ پر ہاتھ اٹھاتے تھے آج پولیس فورس کے سامنے بھیگی بلی بنے کھڑے تھے۔ نگینہ سین کے وسط میں آ کر رکی۔ اس نے اپنی دونوں بھابیوں اور ساس کو سر سے پاؤں تک دیکھا
لیکن اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ نہیں بلکہ ایک قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ ظرف افسر کا انصاف تھا۔ نگینہ نے انتہائی سرد اور دھیمی مگر گرجدار آواز میں میرے بھائیوں اور ماں سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں چاہوں تو اس گھر کے ایک ایک فرد پر وہ مقدمات درج کروا سکتی ہوں، ساس اور جٹھانیوں کے تشدد، اقدام قتل، گرم استری سے جلانے اور ڈنڈوں سے پیٹنے کے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ نکلوا سکتی ہوں کہ آپ سب کی باقی زندگی جیل کی کال کوٹھڑی میں گزرے۔ میں اپنے اوپر ہونے والے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ میرے شوہر عرفان نے مجھے صبر اور صبر سکھایا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، اشرف اور خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، لیکن یاد رکھیں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ میرے شوہر عرفان کے حصے کی شرعی جائیداد اور اس گھر کا حصہ فوراً ان کے نام کر دیا جائے۔ کل صبح میرا وکیل آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ لوگوں نے کاغذات پر دستخط کرنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر کی تو 2 دن بعد آپ سب اس گھر میں نہیں بلکہ حوالات کے سلاخوں کے پیچھے بند ہوں گے۔ یہ ایک ASP کا آفیشنل آرڈر ہے۔ اگلے ہی دن انہوں نے روتے ہوئے تمام جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور مجھے میرا پوری شرعی حصہ مل گیا۔ نگینہ ایک اعلیٰ ظرف لڑکی تھی۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ذاتی بدلہ نہیں لیا، لیکن قدرت جب اپنا بدلہ لیتی ہے تو انسان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ ابھی جائیداد منتقل ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ چھوٹی بھابھی نبیلہ کے گھر پر بجلی گری۔ ان کا اکلوتا بھائی چوری اور ڈکیتی کی واردات میں ملوث پایا گیا۔ پولیس نے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور وہ حوالات میں بند ہو گیا۔ نبیلہ بھابھی جو کبھی نگینہ کو اچھوت سمجھتی تھیں، وہ روتی ہوئی سر پر دوپٹہ اوڑھے سفارش کے لیے ASP نگینہ کے آفس پہنچی۔ وہ نگینہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں اور اپنے بھائی کی رہائی کی بھیک مانگنے لگیں۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بڑی بھابھی شگفتہ کے نجی کلینک پر محکمہ صحت اور پولیس نے مشترکہ چھاپہ مارا، جس کی سربراہی خود اعلیٰ حکام کر رہے تھے۔ اس چھاپے کے دوران شگفتہ کے کلینک سے لاکھوں روپے کی جعلی زاد المیعاد اور غیر رجسٹرڈ ادویات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ برآمد ہوا، جو وہ معصوم مریضوں کو مہنگے داموں بیچ کر ان کی زندگیوں سے کھیل رہی تھی۔ شگفتہ سمیت کلینک کے پورے سٹاف کو ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہیں سٹیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تو نگینہ دورے پر وہاں پہنچی۔ شگفتہ جیل کی سلاخوں پکڑے رو رہی تھی۔ نگینہ اس کے لاک اپ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کہا، ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ، آپ تو ایک بڑے خاندان کی پڑھی لکھی ڈاکٹر تھی نا؟ کیا بڑے خاندان کی ڈاکٹرز اپنے کلینک میں معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے جعلی ادویات استعمال کرتی ہیں؟ کیا یہی آپ کی تعلیم اور خاندانی شرافت ہے؟ شگفتہ نے شرمندگی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور دیوار کی طرح منہ کر لیا۔ اس محل کے فرعونوں کا غرور اب خاک میں مل چکا تھا اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔